محتشم حاضرین ناظرین، آج کا ہمارا موضوع فلسفہ رمضان اور ہماری ذمہ داریاں، اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب۔ سلسلہ سخن آرائی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے کہ جس کی بارگاہ بیگس پناہ میں کیے گئے بے نیاز سجود انسان کو جبین کی حقیقی چمک عطا فرماتے ہیں۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا اعتبار پہ کہ آپ خود بھی کریم ہیں، آپ پر اترنے والا پاکیزہ قرآن بھی کریم ہے، آپ کے صدقے ملنے والا دین اسلام بھی کریم ہے، اور آپ کی محبتوں سے آشکار ہونے والا رمضان بھی کریم ہے۔ اور کریم کے درجے وہی جو نباز عصر نے باندھ کے بتائے ہیں کہ کریم اس کو کہتے ہیں جس کے در پہ جو آتا ہے، جیسا آتا ہے، جہاں سے آتا ہے، جتنی دفعہ آتا ہے، یہ جتنی میں اسی لیے آپ کو گہرائی دینا چاہتا ہوں، جتنی دفعہ آتا ہے وہ پہلے سے بڑھ کے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو آج اتنے کریموں کے سائے میں یہ پاکیزہ ذکر کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو حصے ہیں جو میں نے آیت کے قطع کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے تذکار رکھنا چاہوں گا۔ ایک ہے شہر رمضان اور دوسرا ہے اس برکتوں والے مہینے میں قرآن پاک کا نزول۔ آئیے چلتے ہیں حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ عنہ کے دربار در بہار پہ کہ آپ نے رمضان کے اس پاکیزہ مہینے کے 9 نام ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ جو شہر ہے یہ شہر المواسات ہے، شہر المواسات ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اپنی بھوک سے زیادہ اگلے کی بھوک کو اہمیت دینی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے مجھ سے قبل سید ہارون شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہر اس نفس کو اللہ پاک وسعت ہاتھ کی اور دل کی عطا فرما دیتا ہے جس نے رمضان کریم میں روزہ رکھا ہوا ہو، اور یوں غم بانٹے جاتے ہیں، یوں ہمدردی کی جاتی ہے، یوں مواسات کا سبق عام ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ معاشرہ جنت الفردوس کا معاشرہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ آپ کا مومنانہ صفت عالیہ کو مزین کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے اس ماہ مبارک میں وہ ایکسرسائز کرنی ہے، وہ مشق کرنی ہے جو ایک ایمان والے کو سکھائی گئی ہے۔ آپ نے کھانے سے بھی صبر کرنا ہے، آپ نے
اپنی زبان کو کسی کے بارے استعمال کرنے سے بھی صبر کرنا ہے، آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی خواہشات کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ اس طریقے سے ہے جیسے صحیح معنوں میں یہ وہ خوشبخت مومن ہیں جنہیں اللہ پاک نے دین کی تلقین عطا فرماتی ہے۔ آگے سنیے، جو سب سے بڑی بات ہے کہ سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرما کے مطابق یہ ماہ مبارک میری امت کا مہینہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ امت کا بھی مہینہ ہے اور اس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کریم کا ماہ ہے، یہ اللہ کریم کا مہینہ ہے، اور اسی نسبت کی برکت سے اس کو وہ رعنائیاں عطا فرمائی گئی ہیں جو کسی اور ماہ کو نصیب نہیں ہیں۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت کے مطابق آپ نے ہمیں تلقین کر کے بتایا ہے، کہا یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، آج جو مومن تنگ دست ہے، آج اس مومن کے پاس رزق نہیں ہے، اسے اپنے معاملات گزارنے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ کی اتنی برکتیں کشادہ ہو جاتی ہیں کہ مومن کے رزق کو وسعت اور زیادتی عطا فرما دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا یہ شہر عظیم ہے، یہ شہر مبارک ہے، یہ شہر نعمہ ہے، یہ شہر زیادہ ہے، اور یہی شہر العاصیین ہے۔ یعنی کہ اگر عظمتیں تلاش کرنی ہے تو اس کے لیے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر برکتیں تلاش کرنی ہے تو رمضان میں اپنے دسترخوان کو عام کر دو، اگر نعمتیں تلاش کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لوگوں کے کام آؤ، اور اگر ثواب میں، اجر میں، عظمت میں، عزت میں، اولاد میں، دولت میں، زندگی میں زیادتی چاہتے ہو، بڑھوتری چاہتے ہو، تو رمضان کے ایک ایک لمحے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے مطابق ادا کرو، میرا رب سب عطا فرما دے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے وہ زندگی بھر کے گناہ، وہ جوانی لٹی پٹی، وہ اپنی پیشانی کو سجود سے دور رکھنے کی عادت، وہ زبان کو درود سے کلفتوں تک پہنچانے کی عادت، اگر ان تمام چیزوں کی بخشش میں چاہتے ہو، بخشش میں چاہتے ہو، تو یہ رمضان ہے جس کے پہلے عشرے کو اللہ نے رحمت بنایا ہے، دوسرے کو مغفرت بنایا ہے، اور تیسرے کو تو جہنم سے آزادی کا اعلان بنایا ہے۔ اور اس کی شروع کی رات سے لے کے عید کی رات لیلۃ الجائزہ تک صرف تمہارا کام ہے اپنے دامن کو پھیلاتے جانا، میرے رب کا کام ہے تجھے برکتیں عطا فرماتے چلے جانا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان 5 الفاظ سے مرکب ہے، را میم داد الف نون۔ یہاں پر را سے مراد کیا ہے؟ آئیے سنیے اور اپنے بختوں پر ناز کیجئے کہ کیسے عظیم المرتبت پیمبر کی غلامی میں میرے رب نے مجھے اور آپ کو توقع غلامی عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کے را سے مراد یہ ہے رضائے الہی۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اب اللہ کی رضا کیا ہے کہ ایک روزے دار کو میرا رب محشر کے دن ساری عزتیں عطا فرما دے گا، اس کو میدان محشر سے میرا رب جنت الفردوس کا پروانہ عطا فرما دے گا، پل صراط سے جنت الفردوس تک کا دخول عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ جنت الفردوس میں بھی جا کے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس نے وعدہ پورا کرنا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ عند لقاء ربہ، کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ آج اس کا رب سارے حجاب اتار کے اپنا دیدار عطا فرما دے۔ یہ بخت ہیں جو رمضان کریم کے ذریعے مجھے اور آپ کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے میم سے مراد ہے محبت الہی۔ آؤ اللہ کی رضا کو ڈھونڈو، اللہ کریم کی محبت سے اپنے آپ کو مزین کرو، اور جس طریقے سے حضور سید عالم نے رمضان کو گزارا ہے گزارو۔
میرے رب کی محبت آپ کا مقدر بنے گی. اور محبت کا مقدر کیا ہوگا؟ فرمایا محبت ہے، محبت سے پہلے رضا ہے. یہ دو کام کرنا تمہارا کام ہے. میرے رب نے دعوت رمضان میں عطا فرما کے کہا ہے اے میرے بندے میری طرف تم چلنے کا ارادہ کرو. یہ دعوت زمان الہی ہے. تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں مصطفیٰ کریم کے قدوم مبارک تک پہنچانے کی ضمانت تمہارا رب عطا فرمائے گا. اس لیے اس اوج سے اپنے رمضان کو گزارنا ہے. فرمایا الف سے مراد ہے الفت الہیہ. اب جب یہ چاروں منزلیں بندہ طے کرتا ہے، میری بات کو ذرا دل سے سنیے گا کہ بندے نے رضا الہی سے سفر شروع کیا ہے، محبت الہی میں اپنے آپ کو ڈبویا ہے، زمان الہی کا مقدر اپنا مقصد بنایا ہے، الفت الہیہ سے منور ہوا. فرمایا پھر نون کی باری آتی ہے، کیونکہ یہ وہ خوش بخت ہے جس نے تراویح پڑھی ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہا جب سارے گناہ مٹ جاتے ہیں پھر نون کی باری آتی ہے، لیلۃ الجائزہ ہے. اور فرمایا پھر اس کو نون سے اللہ نور الہی عطا فرما دیتا ہے. بندہ مومن کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اور منور بھی اللہ کی رحمتوں سے ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کو میرا رب رعنائیاں عطا فرماتا ہے. پھر بندہ جب ایسے مومن کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کے چہرے کو میرے رب نے اتنا منور کیا ہے یہ وہی خوش بخت ہے جس کے حوالے سے ندا دینے والا ہر رات کو یہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل. اے راتوں کو سجدے کرنے والے، اے گناہوں سے معافی مانگنے والے، اے خیر کو دامن میں بھرنے والے، تجھے لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کی رحمت سایہ فگن ہو گئی ہے، تجھے اپنے دامن سے آراستہ کرنا چاہتی ہے. یہ پیغام ہے رمضان کا. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ. میرا رب ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے، اور یہ مقدر اس کا ٹھہرتا ہے جو رمضان کو اللہ کا ماں بنا کے چلتا ہے. اب نسبتیں کتنی اعلیٰ ہے. رمضان کریم کی نسبت میں مخدومہ کائنات کی نسبت ہے. رمضان کریم کی نسبتوں میں ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا کی نسبت ہے. رمضان کریم کی نسبتوں میں غزوہ بدر کی نسبت ہے. رمضان کریم کی نسبتوں میں اعتکاف للہیت اور خلوص کی نسبت ہے. بابا رمضان کریم کی 21 رمضان کی نسبتوں میں پیروی ناز کیوں نہ کرے. ایک طرف مرتضیٰ کی نسبت ہے، دوسری طرف ضیاء الامت کی نسبت ہے. یہ رمضان کریم کا مقدر ہے کہ اسے لیلۃ القدر کی عزتیں عطا فرمائی گئی ہے. اور جب ہم لیلۃ القدر میں جاتے ہیں 1000 ماہ سے بڑی عبادت بھی ہے اور وطن عزیز کی آزادی بھی ہے. ہر چیز کو بڑھ کے گزارنا یہ رمضان کریم ہے. تو شہر رمضان پر بات میں نے کی. آگے فرمایا اس کی راتوں میں برکتوں میں اللہ کریم نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے. اور یہ قرآن کریم ہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ رانائی عطا فرمائی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو پڑھتے جاؤ. میں پڑھوں گا، میرے باپ کو، میرے باپ کے باپ کو، میرے باپ کی ماں کو، میری ماں کو، میری ماں کے باپ کو، میری ماں کی ماں کو اللہ پاک اسی لمحے 10 درجوں کی عزت عطا فرمائے گا، 10 گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا. اور میں یہاں پر عرض کروں یہ قرآن حکیم آج ہر مرض کا علاج ہے. ہمیں اس وجہ سے ناز کرنا چاہیے کہ یہ صرف 7 منزلیں نہیں ہیں، یہ صرف 114 پارے نہیں ہیں. یہاں بینکنگ ریلیشن کے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی ماڈرن سینچری میں آپ نے الگوریدم سے لے کے مائکرو فائنانس تک جو سمجھنا ہے، جو اصول دیکھنا ہے، جو قانون دیکھنا ہے، آپ جس جگہ بھی جائیں گے ہر کامیابی کے پیچھے مصطفیٰ کا قرآن کریم نظر آئے گا.
اس کے اصول پر جس نے عمل کیا وہ کامیاب ہے، اور اس کے اصول سے جو ہٹا وہ ناکام ہے۔ میں صرف آخری جملے ان کے ساتھ باندھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم سے لے کے رمضان کریم تک ہر عزت زہرا بطول کے کریم بابا کا صدقہ ہے، اور یہ کریمیت ہے جس کے سائے میں آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اس سال کا رمضان جوانوں کی طرح گزارنا ہے، اور جب سر کو سجدے میں رکھنا ہے تو بچوں کی طرح رونا ہے، جب قیام میں کھڑے ہو جانا ہے تو بوڑھوں کی طرح بس کھڑے ہو جانا ہے، اور زبان سے تلاوت قرآن جاری رہنی چاہیے، قرآن کا بحر جاری رہے، قرآن کی سلاست جاری رہے، قرآن کریم کی رحمتیں جاری رہیں، اور اس طریقے سے جاری رہیں کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے، اور ہم رمضان کی ابتدا کریں رضائے الہی سے، اور رمضان کی انتہا کریں انوار الہی سے، اور انوار الہی کو سجا کر ہم اپنے مقدر کو بہتر سے بہترین کرتے رہیں۔ اللہ کریم کا کرم شامل حال رہے گا تو اس رمضان کریم میں انشاءاللہ العزیز اتوار کو اسی طریقے سے ساری مجالس تربیہ سجائی جائیں گی، اسی طریقے سے آپ سب نے تشریف لے کے آنا ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اور آج کی مجلس کی خاص دعا ہمارے بھائی علامہ خالد صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی ہے، میرا مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی ہوائیں عطا فرمائے۔ بات اتنی سی ہے کہ جس کو رمضان ملے اسے جنت الفردوس نہ ملے تو وہ حضور کی سیرت پہ نہیں ہے۔ ہزار گناہوں کے باوجود اللہ کی جناب میں طلب کیجئے رمضان بھی عطا فرما، اور سیر مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت کی براہ راست نشریات آستانہ علیہ بوکشی گجرات سے براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع فلسفہ رمضان اور ہماری ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ اس حوالے سے میں چند اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم استقبال کرتے ہیں، بلند اقبال کرتے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں، بلند اقبال کرتے ہیں، اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں، نیکوکاروں کی خاطر تیری آمد ایک مژدہ ہے، رضائے رب کی جانب لے کے جائے تو وہ جادہ ہے، تیرے روزوں کے ہاتھوں کس قدر محفوظ فردہ ہے، نہیں جس میں محبت تیری ایسا قلب مردہ ہے، دلوں کا تجھ پہ ظاہر آج پھر احوال کرتے ہیں، اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ تراویح و نماز و اعتکاف و نفل کے چرچے، زکوٰۃ و فطرہ و صدقات و عید الفطر کے تحفے، نمازیں قدر کی شب میں تلاوت آفرین لمحے، کتاب حق کے پڑھنے کی صدا قرآن کے نغمے، انہی کے درمیان ہم نیت اعمال کرتے ہیں، اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ ہمیں اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ آمد استقبال رمضان مبارک کرنا ہے۔ آئیے آج کی اس خوبصورت نشست کے آخری مقرر صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، بڑے ہی خوبصورت خطابات آج کے نفس مضمون کے حوالے سے ہم نے سنے ہیں، بلکہ صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب نے تو انتہائی جامع معنی بڑے خوبصورت انداز سے خطاب فرمایا ہے۔ میں نے تو ان کے کان میں یہ سرگوشی بھی کی ہے کہ آپ کے خطاب کے بعد اب دعا ہی بنتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسفہ رمضان اور ہماری ذمہ داریاں، یہ بنیادی موضوع ہے۔ اللہ کریم نے ایک ہی ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمائے، ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ علماء، اساتذہ، طلباء و طالبات تشریف فرما ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، شاید کے۔ تو میرے رب نے بھی بڑے یقین کے ساتھ لعل کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ روزے رکھ کر بھی شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اتنا ہمارے متقی ہونے نہ ہونے پہ میرے رب کو یقین ہے کہ اس کے لیے بھی لعل کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے گزر گئے، پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے، لیکن میرے رب نے ارشاد فرمایا شاید کوئی رمضان ایسا آ ہی جائے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ کرے ہم زندگی کی جس بہار پہ کھڑے ہیں ہمیں وہ رمضان میسر ہو جائے جس کی طرف شاہ جی نے اشارہ فرمایا کہ آغاز رضائے الہی سے ہو جائے اور اختتام نور الہی سے ہو جائے۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ مہینہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میری امت کا مہینہ بھی ہے اور میرے رب کا مہینہ بھی ہے۔ یار پیغمبر تو آئے ہی اسی لیے تھے کہ امت کو اپنے رب تک پہنچا دیا جائے، تو اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا اب امت جانے اور امت کا رب جانے۔ 11 مہینے رسول نے توسل سے تمہیں اس دروازے تک پہنچایا ہے۔ 11 مہینے رسول کا توسل چاہیے۔ آج 11 مہینوں بعد میرے رسول نے فرمایا اب اس در پہ تمہیں لے آیا ہوں، سر جھکاتے جاؤ گے میرا رب تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ تو شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ ہوتا کیا ہے، متقین کے اوصاف کیا ہیں، آج میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے بنیادی طور پہ تقویٰ کی 2 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ ایک قلوب کا یعنی دل کا، دلوں کا تقویٰ ہے، اور دوسرا جوارح، اعضاء، جسم، ظاہر کا تقویٰ ہے۔ حقیقی طور پہ دل کا تقویٰ ہی مطلوب ہے، حقیقی طور پہ دل کا تقویٰ ہی مقصود ہے، حقیقی طور پہ دل کا تقویٰ ہی اللہ کی رضا کا باعث ہوتا ہے، اور تقویٰ کا محل بھی دل ہی ہوتا ہے، تقویٰ کا اصل مقام بھی دل ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب دلوں کو تقویٰ نصیب ہو جائے تو وہ تقویٰ ظاہر پھر اعضاء میں بھی ہوتا ہے، وہ جوارح میں ظاہر ہوتا ہے، اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے، اجسام میں ظاہر ہوتا ہے۔ دل میں تقویٰ نہ ہو تو ظاہر میں بھی تقویٰ نہیں ہوتا۔ میں ظاہر سے مراد جبے کبے کی بات نہیں کر رہا، ظاہر سے مراد دستار کی بات نہیں کر رہا، ظاہر سے مراد میں مسند کی بات نہیں کر رہا، میں جوارح آپ کے اعضاء کی بات کر رہا ہوں۔ اور اعضاء سے تقویٰ تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب میرا رب دل کو تقویٰ عطا فرماتا ہے، تو دل کا تقویٰ ہی مطلوب ہے۔
لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارا دل بھی متقی ہو جائے، تمہارے دلوں کو بھی تقوی نصیب ہو جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ تمہارے جسد میں، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک مضغہ ہے، وان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ، وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، فاسد ہو گیا تو سارا جسم فاسد ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل متقی ہو گیا تو رب ظاہر کو بھی تقوی عطا فرما دے گا۔ تو لہذا یہ رمضان دل کے تقوی کا رمضان بنا لیجئے، دل کے روزے کا رمضان بنا لیجئے۔ جس طرح ہارون الرشید شاہ صاحب نے فرمایا کہ رمضان میں ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، سحر اور افطار ہوتا ہے، لیکن 2 وقت میں کھا 4 وقت کا ہی ہم جاتے ہیں۔ ان 2 وقتوں میں اگر حساب کیا جائے، اللہ نے رزق وسیع کر دیا ہے، تو وہ 2 وقتوں میں کھا ہم اتنا ہی جاتے ہیں کہ وہ 4 وقت کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں 4 وقت اتنا کھانے کی توفیق عطا فرمائے جتنا 2 وقت کا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا تقوی ہو جائے گا، وہ آپ کے باطن اور باطن کا تقوی ہو جائے گا، وہ آپ کے نفس کا تقوی ہو جائے گا۔ تھوڑا کھانا میرے رسول کی سنت ہے، بھوک رکھ کر کھانا سنت ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کتنا کھانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں ہماری بھوک ابھی بھی ہے، اتنا کھانے کے بعد بھی کہ دیکھنے والا یہ احساس کرے شاید زیادہ کھایا جا رہا ہے۔ کھانے والا اپنی بھوک کو بہتر بیان کر سکتا ہے، وہ یہی سمجھے کہ ابھی میں نے سنت کو زندہ رکھا ہے، ابھی سنت ہے، ابھی گنجائش ہے۔ رب رحمان ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک قلوب کا تقوی ہے، دوسرا جوارح کا تقوی ہے، اعضاء کا تقوی ہے۔ تو اعضاء کا تقوی ظاہر تب ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے دلوں کے تقوی کا، کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم، میرا رب تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور دل کی طرف صرف وہی تو دیکھ سکتا ہے۔ اور اس نے تقوی دل میں رکھا، آقا نے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آقا نے 3 دفعہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، اور تقوی کو صرف وہ جانتا۔ اسی لیے وہ حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے، جسے 2 مختلف اعراب سے تلاوت کیا جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح تلاوت کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم اہل معرفت نے یہ کیا ہے باقی ساری نمازوں کی نیکیاں میرا رب جمع فرما کر جنت عطا فرمائے گا، لیکن جب روزے کو جمع فرمائے گا تو پھر جنت نہیں، جنت کا خالق خود اپنا سب کچھ ظاہر فرما دیتا ہے، سارے نقاب اٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ سنت بھی تازہ ہو جاتی ہوگی کہ جو انسان دل کے تقوی کے ساتھ روزہ رکھ کے جاتا ہے، میرا رب امتی کو بھی مقام کعبہ قوسین او ادنا پہ بٹھا کے اپنے محبوب کی سنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا یہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں بندے کے درمیان اور اپنے رب کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ جاتا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ کا مصداق، یہ وہ عبادت ہے جب انسان اپنے رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اور تقوی دل کی کیفیت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیجئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ بھئی کیوں ڈرو؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، میرے تیرے تقوی کے لیے اس نے لعلہ کا لفظ استعمال فرمایا یا حرف استعمال فرمایا، اور جب آپ نے علم کی بات کی تو وہاں لعلہ نہیں بولا، وہاں کا ان اللہ علیم بذات الصدور، سارے شک دور فرما دیے کہ جو تیرے سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، تیرے سینے میں چھپے ہوئے تقوی کو جانتا ہے، وہی قیامت والے دن روزے کا اجر خود عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے میرا رب اس کے دل کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ نماز اللہ کی نشانی، روزہ اللہ کی نشانی، زکوٰۃ اللہ کی نشانی، حج اللہ کی نشانی، کعبہ اللہ کی نشانی، حجر اللہ کی نشانی، صفا مروہ اللہ کی نشانی، مقام عرفات اللہ کی نشانی، مینا اللہ کی نشانی، مزدلفہ اللہ کی نشانی،
جناب ابراہیم کے قدموں والا پتھر مقام ابراہیم اللہ کی نشانی، جناب ابراہیم خود اللہ کی نشانی، جناب ہاجرہ اللہ کی نشانی، جناب اسماعیل اللہ کی نشانی، حضرت صالح کی اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جب ان نشانیوں کی تعظیم کرنے والے کے دل کو میرا رب تقوی عطا فرماتا ہے تو حسن اور حسین کی تعظیم کرنے والے کو رب کیا عطا فرمائے گا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صرف بھوکے رہنے سے دل کا تقوی نہیں ملتا، شاعر اللہ کی تعظیم سے میرا رب دلوں کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ ساری نسبتیں جو شاہ جی نے بیان فرمائی، جناب زہرا پاک کی تعظیم کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانی، حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کی تعظیم وہ بھی اللہ کی نشانی، ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تعظیم وہ بھی اللہ کی نشانی، حضرت امام حسن کی تعظیم وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بدر کے شہداء کی تعظیم وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، فتح مکہ فتح مبین ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نشانی جو 21 رمضان المبارک کی نسبت ہے وہ مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا اسد اللہ الغالب حضرت مولا کائنات شیر خدا مولا علی کے ساتھ جتنی محبت کرتے جاؤ گے میرا رب تیرے دل کو تقوی عطا فرماتا جائے گا، کیونکہ وہ امام المتقین بھی تو ہیں۔ روزہ تمہیں صرف متقی بنانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بھی شاید ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، وہاں شاید نہیں ہے، انہیں میرے آقا نے امام المتقین بنا دیا ہے۔ جب تم متقی ہو گیا شاید کے بغیر یقین کے ساتھ، جس دن متقی ہو گیا تو جس صف میں متقی ہونے کے بعد تو کھڑا ہوگا اس صف کی امامت کرنے والے کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ تو دلوں کا تقوی حاصل کیجئے، جوارح میں تقوی پھر ظاہر ہو جائے گا۔ فَإِنَّهَا یہ آیت مبارکہ بھی شاید کبھی ہم نے غور نہیں کیا، ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ارشاد فرمایا آنکھوں کا اندھا اندھا نہیں ہوتا، جس کی آنکھیں نہ ہوں نظر نہ آتا ہو، جسے تم نابینا کہتے ہو رب اسے نابینا نہیں کہتا۔ تم تو عبداللہ بن ام مکتوم کو نابینا کہتے ہو، میرے رب نے تو اس کا مقام یہ بیان فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے رب نے ان کے لیے تو قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، پوری سورت کو نازل فرمایا، میرے رب نے تعظیم کو بیان فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھوں کی بینائی سے محروم کو میرا رب اندھا نہیں کہتا، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ جو اس آنکھ سے محروم ہو جائے وہ اندھا نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ سینے میں چھپا ہوا دل اندھا ہو جائے تو رب بھی اسے اندھا قرار دے دیتا ہے۔ ابو جہل آنکھ کا اندھا نہیں تھا، وہ دل کا اندھا تھا، ابو لہب آنکھ کا اندھا نہیں تھا، وہ دل کا اندھا تھا، وہ میرے آقا کے صحابی جناب عبداللہ رسول اکرم کے وصال کے بعد ان کی آنکھیں جاتی رہی، وہ بینائی چلی گئی، جس کے بعد زمانہ انہیں اندھا اور نابینا کہنے لگا، لوگ تعزیت کے لیے گئے، لوگ عیادت کے لیے گئے، افسوس کرنے کے لیے گئے کہ آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ میرے آقا کے صحابی تھے، وجد میں آ کر کہنے لگے میں نے اب اس آنکھ کے نور کو کرنا کیا ہے جس نور سے میں اللہ کے نور کو دیکھ نہ پاؤں، اب مجھے وہ نور نہیں چاہیے، مجھے تو نور چاہیے اس لیے تھا کہ میں نور من نور اللہ کا دیدار کرتا تھا، جب وہ اوجھل ہو گئے وہ پردہ فرما گئے تو لہذا آپ اسے اندھا کہتے ہیں، میرے رسول نے اسے اندھا نہیں کہا، میرے رب نے اسے اندھا نہیں کہا۔ تو جب دل کا تقوی ہوتا ہے پھر میرا رب انسان کو سر تپا تقوی عطا فرماتا ہے، پھر پیشانی کا تقوی، رخسار کا تقوی، انسان کی زبان کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، سینے کا تقوی، انسان کے سارے جسم کا تقوی، انسان مجسم تقوی بن جاتا ہے جب میرا رب دل کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ دل فاسد ہو جائے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، اور جب انسان کا دل تقوی شعار ہو جائے میرا رب انسان کے سارے جسم کو تقوی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب دلوں کا حال کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے تو اس لیے ارشاد فرمایا
میں نے قیامت والے دن خود فیصلہ فرمانا ہے کہ کون انسان متقی ہے اور کون اس بات کا حقدار ہے کہ میں اسے اپنے دیدار کی نعمت عطا فرماؤں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ وہ بکرے ذبح کرنے والوں، میرے رب کو گوشت نہیں پہنچتا، میرے رب کو گوشت چاہیے ہی نہیں، میرے رب کو خون بھی نہیں چاہیے، وہ دلوں کا تقویٰ چاہتا ہے۔ اب جس کے دل کو تقویٰ نصیب ہو گیا، ارشاد فرمایا وہ 1 درہم دینار بھی صدقہ کرے، قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، میرے آقا نے اس کی پہلی رات کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ وہ استقبال رمضان کی حدیث مبارکہ جو ہارون الرشید شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کو میرا رب اعلان کرتا ہے کہ میں سارے اہل قبلہ کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پہلی رات کو یہ اعلان ہو جاتا ہے، تو پہلی رات کو یہ اعلان ہوگا، پھر آگے رحمتوں کا سلسلہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کے دل کو تقویٰ ملتا ہے تو قرآن پاک نے پھر متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آج اس لسٹ کو، فہرست کو، اس چیک لسٹ کو اپنے ساتھ لے جائیے، دوسروں کو متقی بنانے سے پہلے خود متقی بننے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے کہ کیا ہم کہیں مزید محنت کے ابھی حقدار ہیں یا اللہ نے منزل آشنا کر دیا ہے۔ لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کا متقین کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ رب انہیں ایمان بالغیب عطا فرماتا ہے۔ یہاں میں صرف یہ ضمنی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اس چیز کے منکر ہیں کہ آقا کو علم غیب نہیں تھا۔ وہ کسی اور کیفیت میں انکار تو کرتے ہوں گے، لیکن وہ بے نیاز رب کسی کو انکار کرنے دیتا نہیں ہے۔ علم غیب کا انکار کسی کو نہیں کرنے دیتا۔ جن کے بارے میں آپ کا تاثر ہے کہ وہ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، انہیں بھی نہیں کرنے دیتا۔ سب سے بڑا غیب تو وہ خود ہے، اور ہے کوئی اس کا منکر؟ چلیں ہم تو توحید پرست بھی شاید اس طرح نہیں ہیں جس طرح لوگ بات کرتے ہیں، لیکن جو جتنا موحد ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ اتنا ہی اعتماد اور اعتبار اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑے غیب کو سب سے پہلے مانتا ہو، وہ علم غیب کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اب کیا دیکھ کر آپ نے اسے مانا ہے؟ بغیر دیکھے اسے مانتے ہو؟ یہ غیب نہیں تو اور غیب کیا ہوتا ہے؟ 1400 سال پہلے میرے آقا تشریف لائے، 63 برس ظاہری پردہ فرما گئے، آج 1400 سال بعد مانتے ہو؟ یہ علم غیب نہیں تو اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ جبریل کو مانتے ہو، میکائیل کو مانتے ہو، اسرائیل کو مانتے ہو، اسرافیل کو مانتے ہو، جنت کو مانتے ہو، جہنم کو مانتے ہو، سدرہ کو مانتے ہو، ساری چیزیں ماننے کے بعد آپ کو علم غیب کا منکر نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے متقی کا جو وصف قرآن نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ میرا رب اسے ایمان بالغیب کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ جو ایمان بالغیب نہ رکھتا وہ تو متقی ہو ہی نہیں سکتا، وہ قرآن کا تو مطلوب ہی نہیں ہو سکتا، قرآن کا تو مقصود ہی نہیں ہو سکتا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو خرچ کرتا ہے میرا رب اس کے دل کو تقوی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ دیے ہوئے میں سے جو خرچ کرتا ہے اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے نا۔ انسان کا اپنا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ بندہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو کہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہوں، تو پھر میرا رب تقوی بھی عطا نہیں فرماتا۔ چاہے آپ کروڑ پتی ہو جائیں، چاہے آج آپ ارب پتی ہو جائیں، میرا رب ساری نعمتیں آپ کو عطا فرما دے، لیکن جب تک یہ نہ مانو کہ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور آپ نے اس کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ پھر لوگ پتہ ہے بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں جو حقدار ہے اسے تو دینا چاہیے۔ یہ میں آپ کے دل کے تقوی کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، دل کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چلیں حقدار مانگے اسے تو دینا چاہیے۔ اب جس کا پتہ بھی ہے کہ وہ نا حق مانگ رہا ہے،
تو کیا اسے بھی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور یار حقدار کو تو دینا ہی چاہیے، ناحق کو بھی دیتے رہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ جو ناحق دے رہا ہے کہیں وہ بھی نہ روک لے۔ کیا ہم سارا حق سے لے رہے ہیں؟ کیا ہر چیز پہ ہمارا حق بنتا ہے؟ ہمیں بھی تو ناحق اس نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اگر اللہ کے بندوں سے حساب کرو گے تو میرا رب تجھ سے حساب کرے گا۔ اس لیے جو بھی آئے جانتے بھی ہو ناحق مانگ رہا ہے، تم اسے ناحق دو، اس کا رب تجھے ناحق عطا فرمائے گا۔ ناحق سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ نے دولت عطا فرمائی، اولادیں عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، منصب عطا فرمائے، میرے رب نے یہ سارے مقام جو عطا فرمائے، یہ ہمارا حق تو نہیں بنتا تھا۔ حق کی بات ہو تو پتہ نہیں انسان کو کچھ نصیب بھی ہو یا نہ ہو، لہذا تم اللہ کے بندوں کے ساتھ حق نہ حق کا معاملہ نہ کرو۔ رمضان کی ان برکتوں میں میرا رب تیرے ساتھ حق اور نہ حق کا معاملہ نہیں فرمائے گا اور عطا فرماتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ دینا جو اس کے دیے ہوئے میں سے ہے، اپنا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ متقی کی نشانی ہے، اگر اس کے دیے ہوئے کو اپنا سمجھو گے تو میرا رب تقوی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ متقین کے اوصاف میں سے ہے۔ دوسرا وصف جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا متقین کا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور متقی بننے والوں، اس رمضان میں تقوی اختیار کرنے والوں، ارشاد فرمایا متقی وہ نہیں ہوتا جو خوشحالی میں انفاق کرتا ہے، جو تنگ دستی میں بھی انفاق کرے رب اسے تقوی عطا فرماتا ہے۔ آسان نہیں ہے اتنا جتنا آپ نے سمجھا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں تو سارے خرچ کرتے ہیں، سارے ہی عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو تنگ دستی میں بھی دینے والا ہو، انفاق کرنے والا ہو، وہ متقی ہوگا۔ اور اگلی علامت متقین کی یہ بیان فرمائی، جا کے خود دیکھیے گا، میں چیک لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جا کے دیکھیے گا۔ ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، جو اپنے غیظ پر، اپنے غضب پر، اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا، رب اسے تقوی بھی عطا نہیں فرماتا، وہ متقی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہم متقی ہے نماز پڑھنے والا، ہمارے ہم متقی ہے ظاہری طور پہ روزہ رکھنے والا، ہمارے ہم متقی ہے صرف زکوٰۃ دینے والا، انفاق کرنے والا، ہمارے ہم متقی ہے ہر سال حج کرنے والا، ہمارے ہم متقی ہے جو شیخ الحدیث ہوتا ہے، جو شیخ القرآن ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شیخ الحدیث شیخ القرآن نہ ہو، ظاہری طور پہ اس مسند سے شناسان نہ ہو، لیکن اپنے غصے پہ قابو پانے والا ہو، رب اسے بھی تقوی کی نعمت عطا فرما دیتا۔ سب کچھ ہو، غصے پہ قابو ہی نہ ہو تو میرا رب تقوی کی نعمت سے محروم کر دیتا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس رمضان میں صرف ایک چیز کو سامنے رکھ لیجئے، باقی ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ایک چیز ایڈ کر لیجئے، روزہ سارے رکھیں گے، روزے سارے رکھیں گے، زکوٰۃ خیرات فطرانہ سارے دیں گے، تراویح پڑھیں گے، وابین ہوگی، تہجد ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، افطار سحر سب ہوگا۔ ایک چیز کو ایڈ کر لیجئے کہ اس پورے مہینے میں یہ ارادہ کر لیں، کسی بھی معاملے میں اللہ کے کسی بندے پہ آپ غضب غیظ کا اظہار نہ کیجئے، اس یقین کے ساتھ قیامت والے دن وہ تجھ پہ اپنے غصے کا اظہار نہیں فرمائے گا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ یہ متقین کی نشانیاں ہیں۔ جو پنچایت میں بیٹھ کے کسی کو معاف کرنا سیکھتا ہے، چاہے گاؤں کا نمبردار ہی کیوں نہ ہو، ظاہری وضاحت میں وہ آپ کو دیندار نہ لگتا ہو، لیکن آنے والے کو معافی دینے کی عادت ہو، میرا رب اسے قیامت والے دن متقین کی صف میں کھڑا کرے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا خادم آپ کی خدمت میں کھانا پیش کر رہا تھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، کھانا پیش کرنے کے لیے آیا اور لڑکھڑانے کی وجہ سے کھانا آپ کے مبارک کپڑوں پہ گر گیا۔ ایک تاثر سا، بشری تاثر آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوا، اور جیسے ہی تاثر ظاہر ہوا تو اس نے کہا حضرت الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا تیرا مقصد سمجھ گیا ہوں،
میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے کہا حضرت والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا جاؤ میں تجھے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ابھی اللہ کی عطا ختم نہیں ہوئی، واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا جاؤ میں تجھے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ کریم ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری نعمتوں سے ہمیں مزین فرمائے۔ تو متقین کے جو اوصاف ہیں، ایمان بالغیب ہے، اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، انفاق فی السراء والضراء ہے، غصے پہ قابو پانا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، عاجزی سیکھنی ہے، سر جھکانا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، اور قیام اللیل رات کے آخری حصے میں جاگنے والا، ارشاد فرمایا متقی ہوتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، جو سحر کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، میرا رب اس کے دل کو تقوی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب کتنا رحیم ہے۔ آخری جملہ بات ختم کرنے لگا، میرا رب کتنا کریم ہے۔ رمضان کریم، جس طرح شاہ جی نے فرمایا میرا رب بھی کریم، میرا رسول بھی کریم، یہ دین بھی کریم۔ دیکھیں وہ کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ وہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو کو کستوری سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو اگر منہ سے بو آئے وہ کستوری سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو اگر روزہ دار کے منہ سے خوشبو آئے تو وہ کتنا پسند فرمائے گا۔ تو خوشبو کیسے آتی ہے؟ ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ جناب حسان نے کہا میں اپنے مقالے کے ذریعے جناب رسول اللہ کی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کر سکتا، میں تو ان کی مدح اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب میری گفتگو کو خوشبو عطا فرما دیتا ہے، معطر کر دیتا ہے۔ تو ان ہستیوں کا جتنا تذکرہ روزہ رکھ کر کرتے جاؤ گے، میرا رب تیرے منہ کی بو کو خوشبو میں تبدیل فرماتا جائے گا۔ وما علیہ۔ معزز و محتشم خواتین و حضرات، آج کی نشست پیام محبت اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکاتہ العالیہ کو گزارش کروں گا مائک پہ تشریف لائیں اور دعائے خیر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے دل جمعی دعا کرو اللہ اپنے فضل و کرم نال روزے رکھنے توفیق عطا فرمائے، سانو ہر لمحے دی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے، تراویح دے اندر قرآن حکیم سننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم نال میرا اور تہاڈا سب دا نامہ اعمال گناہ تو پاک کر دے، ساڑیاں نگاہاں نوں پاک کر دے، زباناں نوں پاک کر دے، دلاں نوں پاک کر دے، جسماں بلکہ دماغاں بھی پاک کر دے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم نال ساڈا نامہ اعمال گناہ تو پاک اور صاف فرما دے، صحت کاملہ نال روزے رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت دا نزول فرمائے اور تمام دنیا دے مسلمانوں نے معاف فرمائے، تمام نو آزادی نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں یک جان ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان واسطے دعا کرو، اس ماہ مبارک دا صدقہ جس لئے اللہ دی رحمت موسلا دار رنگ تے نہ برستی ہے، اللہ اپنے خزانے سارے ملک دا قرض دور فرما دے، سارے ملک دے اندر راحت اور سکون عطا کرے، اپنے فضل و کرم نال مہنگائی تو نجات عطا کرے۔ مالک ماہ رمضان مبارک دا صدقہ سانو اپنا منتخب بندہ، پسندیدہ بندہ حکمران عطا فرما۔ ہن تے ساڑی حالت بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے، مالک گناہ بھی معاف فرما، مشکلات بھی آسان فرما، اپنی رحمت دا نزول فرما، صحت کاملہ روزے رکھنے توفیق عطا کر۔
میرے بیٹے دی محنت نو قبول فرما تا قیامت حشر جگہ نو آباد کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.